تو احسان خداوندی ہے کہ یہ رحمت کے لمحات اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی پاک کے وسیلہ پاک کے ذریعہ ہمیں یہ عطا فرمائے ہیں۔ دراصل یہ سارا اہتمام، یہ سارا پروگرام جتنا بھی ہے یہ نبی پاک کی عزت کے لیے ہے، ورنہ یہ جو لوگ آج کل کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ جنت جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی شان میں کیا اضافہ ہوگا؟ اور یہ سارے خاک کے ذرے کے ختم ہو جائیں تو اللہ کی شان میں کیا کمی آئے گی؟ وہ تو اس کے متعلق اس نے خود فرمایا کہ وہ ہر روز اللہ کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر روز اس کی شان بڑھتی چلی جا رہی ہے، کمی نہیں ہوتی۔ کوئی ذکر کرے نہ کرے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو حضرات اتنے لوگ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو انسان کو بار بار یہ حکم کیوں ملا ہے تم 2 نفل پڑھو میں 10 دوں گا، تم ذکر کرتے ہوئے میری طرف آؤ میں تمہارا ذکر کروں گا، تم عبادت کرو سجدے کرو میں تمہیں جنت لے جاؤں گا؟ اتنی ہمدردی آپ کے ساتھ کیوں ہوگی؟ آخر آپ ہیں کیا؟ میں ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ انسانوں آخر آپ ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنا اہتمام فرما رہا ہے؟ اور پھر رمضان میں ایک رات بھی ایسی دے رہا ہے کہ جس رات میں 83 سال کی عبادت ایک رات میں عطا فرماتا ہے۔ آخر یہ کیوں؟ اللہ کو کیا پڑی کہ اللہ اتنی ناز برداری کر رہا ہے آپ کی، اتنا خیال رکھ رہا ہے آپ کا؟ اصل میں بات صرف یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلا قدم دنیا میں رکھا تو رب امتی فرمایا، اور جب تک رہے امت، اور جب قبر میں تشریف لے گئے تو آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے، اس میں بھی امت امت کی آواز آ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کو اتنی امت پیاری ہے کہ عرش پہ آئے، سدرۃ المنتہا سے گزرے، لا مکان میں آئے، ہماری ملاقات ہوئی، پھر بھی بات امت کی جا کے کی۔ تو لہذا رب نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے محبوب کو امت بہت پیاری ہے، اس میں وہ سودا نہیں کریں گے، لہذا میں نبی پاک کی امت کی بخشش کا ایسا بندوبست کروں کہ قیامت والے دن میرا محبوب خوش ہو۔ اصل میں اللہ نے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے نبی پاک کی امت کے درجات بلند اور جنت لے جانے کا بندوبست کیا ہے۔ یہ سب عظمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے نیکیاں کر رہے ہیں، جنت میں آپ جائیں گے، خوش خدا ہوگا اور اللہ کا محبوب خوش ہوگا۔ اور خدا نے کیوں یہ سب کچھ آپ کو دیا کہ کسی طرح آپ جنت، کسی طرح جنت چلے جائیں۔ یعنی اللہ اپنے محبوب کی خاطر کچھ آپ کو جبرن اعمال ایسے کروا رہے ہیں کہ پکڑ پکڑ کے جنت ہی پھینکی جا رہے ہیں کہ پیچھے کوئی نہ رہے، اور پھر بھی بعض کچھ ایسے بدنصیب ان کے چکڑی پھنسے کھوتے کی طرح پیچھے ہی رونا بند ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ مچھلیوں کی طرح پانی کے اندر جس طرح مچھلی تیرتی ہے اس طرح نور کے سمندر میں گزرتے چلے جائیں۔